السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ رینال کے قریبی 3 قبیلے اسلام کے در سے فتح کیے، کیونکہ اس وقت جنگ پر پابندی تھی۔ مسلمانوں اور سلطان کا حسن سلوک دیکھ کر رینال کے قبیلے والے دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ بات بادشاہ رینال کو ہرگز پسند نہ تھی کہ اسلام کا ہر طرف بول بالا ہو، اور ان دنوں میں تو اسلام کا کچھ زیادہ ہی پرچار ہو رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلام اپنے عروج پر تھا۔ تو بادشاہ رینال نے سوچا کہ اس طرح تو سلطان میرے باقی قبیلے بھی فتح کر لے گا اور ان لوگوں سے ان کا مذہب بھی چھین لے گا۔ تو بادشاہ رینال نے ٹاپ کے 5 یہودی بزرگ اور بڑے عالموں کو اکٹھا کیا اور ان علماء کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے آقاؤں کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ تم یہود و نصارہ کے بڑے عالم ہو، کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمارے فتح کیے گئے قبیلے واپس لوٹانے پڑیں، اور اگر تم لوگوں نے یہ کام کر دیا تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ان یہودی عالموں نے بادشاہ رینال سے 2 دن کا وقت مانگا۔ پھر یہ یہودی عالم سوچنے لگے کہ کوئی سے ایسے اسلام مخالف سوال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں کہ جن کا جواب سلطان کو نہ آتے ہوں اور اسلام کی بدنامی ہو۔ ان یہودی علماء میں سے ایک کی بیوی طائف رہ چکی تھی۔ جب یہ عالم اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آج بڑے پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ یہودی عالم سر کھجاتے ہوئے بولا کہ بادشاہ رینال نے کہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے اسلام مخالف سوال تیار کرو جس کا جواب اسے نہ آتا ہو اور اسلام کی بدنامی ہو، جبکہ ہم 5 علماء ہیں۔ ہم نے بڑی سر توڑ کوشش کی لیکن ہم ایسے سوال تیار نہیں کر سکے جس سے اسلام بدنام ہو اور سلطان بھی شرمندہ ہو۔ اس یہودی عالم کی بیوی بڑی شاطر دماغ تھی۔ اس نے 5 یہودی عالموں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگی کہ تم ارد گرد کے تمام قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے سلطان کے دربار میں جا کر یہ سوال پوچھنا کہ دنیا میں سب سے پہلے زنا و بدکاری و فحاشی کہاں سے شروع ہوئی، اور کہنا کہ دنیا میں سب سے پہلے زنا کس نے کس کے ساتھ کیا تھا۔ یہودی علماء نے پوچھا کہ ہمیں تو کچھ بتاؤ کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو یہ طوائف عورت بولی کہ پہلی بات تو یہ کہ سلطان کو اس کا جواب آئے گا ہی نہیں، اور اگر اس کا جواب سلطان کو آ بھی گیا تو اس میں اسلام کی بدنامی ہے، اس لیے اتنے زیادہ مجمع کے سامنے سلطان اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس یہودی عالم کی طوائف بیوی نے اپنے شوہر کے کان میں اس کا جواب بتا دیا۔ یہ تمام یہودی عالم بڑے خوشی خوشی اٹھے اور اپنے ارد گرد کے قبیلوں میں لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور جمعے والے دن سلطان کا دربار مجمع سے اس قدر بھر گیا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ رہی۔ جیسے ہی سلطان جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوا تو اتنا بڑا مجمع دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیونکہ سلطان نے ان یہودی علماء کو پہچان لیا تھا۔ ان میں سے ایک یہودی عالم نے پوچھا کہ سلطان آج اتنا بڑا مجمع لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، ہمارا ایک سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہودی کو پتہ تھا کہ اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو اتنے بڑے مجمع میں بتائے گا نہیں، کیونکہ اس میں اسلام کی بدنامی ہے۔ ان یہودی عالموں نے سلطان کو پھنسانے کی کوشش کی اور دربار میں موجود تمام لوگوں کو دین اسلام کے خلاف کرنے کی کوشش کے لیے یہ سوال پوچھا کہ اے سلطان معظم، یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے پہلے زنا کس نے کس کے ساتھ کیا، اور اس ساری بدنامی کے پیچھے کون سا مذہب ہے، اور کس مذہب سے نکل کر آگے دنیا میں یہ برائی منتقل ہوئی، یعنی دنیا میں زنا و بدکاری کا آغاز کس طرح اور کیوں ہوا۔ یہ سوال سن کر مجمع کے تمام لوگ حیران رہ گئے، اور حتیٰ کہ سلطان بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جس سے مجمع میں موجود تمام لوگوں اور ان یہودی علماء کو ایسا لگا کہ سلطان کو اس کا جواب نہیں آتا، اور اندر ہی اندر یہ یہودی علماء خوشی منا رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جس تفصیل سے جواب دیا تو یہ سارا مجمع حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں آنے والا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، جس کی یہودی عالم نے بھی تائید کی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آدم کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم کی سبھی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ حضرت آدم اور حوا دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک عمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ پاک نے اس وقت ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ ایک عمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا۔
لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن نہیں ہے۔ ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت طوالت و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ پاک نے اس وقت جائز فرمایا تھا کیونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ پھر سلطان نے فرمایا کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے بدن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں، جو کہ ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کیونکہ ایک ہی عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جسے بھی قربانی کی قبولیت کا اشارہ آسمان سے دیا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل نے اللہ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے کٹا لیا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حابیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے میری قربانی کو قبول ہونے کے لیے کہا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حابیل قابیل سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہوں میں شمار ہو کر آئے۔ پھر ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد حضرت قابیل بہت دکھی اور پریشان ہوا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دن گھومتا رہا کہ اب اس کا کیا کروں۔ اللہ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار گرایا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ کوے نے اپنے ساتھی کو مارنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی جس میں حضرت حابیل کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں عجیب وسوسے ڈالتا کہ تو نے اپنے بھائی کے قتل کیا ہے، اس لیے اب تیرا باپ تجھ کو قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہے۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک اور لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین انہیں مقرر کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے شیس علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد بی بی حوا کا بھی وصال ہوا۔ اسی کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے اسے فحاشی میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے مہینے میں ایک دن مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے میں طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتیں۔ اسی طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مومن کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری چھپے وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں، جبکہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی بہت حسین و جمیل تھے، جبکہ ان کی نسبت ان کی عورتیں اتنی زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھیں، لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین نہ تھے۔ وہ شخص قابیل اور ان کی بیٹیوں کو دیکھ کر بعد میں واپس آ گیا۔ اس نے آ کر باقی مومنین کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا اور ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے گئے، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا اور یہ فحاشی عالم میں پھیلتی گئی۔
مورخ لکھتا ہے کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے رہے، یقین کریں کہ کسی نے کبھی کوئی خارش یا کھانسی حتیٰ کہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے صرف سانس چل رہی تھی اور زندہ لاش لوگ پڑے ہوئے تھے، ایسا ایمان پرور سما بنا ہوا تھا کہ پورے دربار میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے۔ یہ پانچوں کے پانچوں علماء شرمندگی سے چہرہ نیچے کرتے رہے، اور جتنے بھی لوگ یہ ارد گرد کے قبیلے سے لائے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، جبکہ ان پانچ میں سے ایک یہودی عالم بھی مسلمان ہوا، اور اسی طرح یہودی عالموں اور بادشاہ رینالڈ کو منہ کی کھانی پڑی۔ یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کے ہاتھ اور زبان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اگر آپ ہاتھ سے ضرب لگاتے تو وہ بھی اپنے گہرے نقوش چھوڑتی، اور اگر زبان سے بولتے تو وہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے۔